بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بقرابة الدنيا والآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہم تمام انسانوں کو چیزوں کو استعمال کرنے والا بنایا ہے. انسان بحیثیت اشرف المخلوقات ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ جاندار چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے اور بے جان چیزوں کو بھی استعمال کرتا ہے اور اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. جس فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اس چیز میں وہ استعمال کرتا ہے. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اور دوسری کوئی مخلوق کو نہیں دی. ایک کسی مخلوق کو کسی چیز کو اپنی ضرورت کے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو نصیب فرمائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، باپ اس کو 5 روپے دیتا ہے، 10 روپے دیتا ہے، 20 روپے دیتا ہے. وہ چیزوں کو خرید کر کے بتاتا ہے، وہ پیسوں کو استعمال کر کے بتاتا ہے. 10 سال کا بچہ ہے، اس کو بکریوں کا ریوڑ دے دیا جاوے، بھینس کا ریوڑ دے دیا جاوے تو یہ بکریوں کو چرا کر بتاتا ہے. بکریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اکیلا بچہ پورا ریوڑ کو لے جاتا ہے. حالانکہ اس چھوٹے سے بچے کی طاقت کو دیکھیں تو ایک بکری کی طاقت کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے یہ تصرف کا حق دیا ہے، چیزوں کو استعمال کرنا. اصل تو چیزوں کو بنانے والے اللہ ہیں. مٹی کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. درخت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمینوں سے نکالا ہے، زمین میں بنایا ہے. اگر انسان مٹی کا ذرہ بنانا چاہے نہیں بنا سکتا، لوہے کا ٹکڑا بنانا چاہے نہیں بنا سکتا، درخت کا چھوٹے سی لکڑی نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ لوہے کے ذریعے سے جو چیزیں وجود میں آئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے. اور ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوہے کے ذریعے سے دنیا میں کیا کیا چیزیں وجود میں آئی ہیں، وہ ہم تمام کے سامنے ہیں. مٹی کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں وجود میں آئی، حالانکہ مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے، مٹی کی کوئی قیمت نہیں. لیکن جب انسان اپنی صلاحیت اس کے اوپر لگاتا ہے اور جیسی جیسی چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لکڑی ہے، اگر انسان چاہے تو اس کے ذریعے سے میز بنا سکتا ہے.
اگر انسان چاہے تو اس کے ذریعے سے کرسی بنا سکتا ہے، ایک ہی لکڑی ہے۔ جس چیز میں تصرف کرنا چاہے اللہ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ وہ چاہے تو دروازے بنا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو چوکھٹ بنا سکتا ہے، کھڑکی بنا سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو یہی لکڑی کو جلانا چاہے تو یہ اس کو جلا دے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ ان چیزوں کا تصرف کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور دنیا میں انسان ان چیزوں پر محنت کرتا ہے، چیزوں پر محنت کرتا ہے، چیزوں پر محنت کرتے اس سے نفع اٹھاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں اس کے اوپر انسان محنت کر کر اس کے نفع کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو اختیار دیا ہے، یہ اختیار بہت تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے۔ موت اسی کا نام ہے، اختیارات کو ختم کر دینے کا نام موت ہے۔ کیا آدمی زندگی میں اپنی مرضی سے چلنا چاہتا تھا تو چلتا ہو جاتا تھا، دوڑنا چاہتا تھا تو دوڑتے ہو جاتا تھا، اپنی مرضی سے کھڑا ہونا چاہتا تھا تو کھڑا ہو جاتا تھا، اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہتا تھا تو بیٹھ جاتا تھا، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں تو ہنسی مذاق کی باتیں کر لیتا تھا، خاموش رہنے کا دل چاہتا تھا تو خاموش رہ لیتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا پیر کھڑا کرو، ایک قدم زمین پر رکھو، دوسرا پیر کھڑا کرو۔ کھڑا کیا، کہا کہ اس کو زمین پر رکھے بغیر دوسرا قدم کھڑا کرو، تو کہا نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا اختیار دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مجبور بھی نہیں بنایا کہ کرنا چاہے نہ کر سکے، اور اتنا اختیار بھی نہیں دیا کہ جو کرنا چاہے کر لے۔ اگر اتنا اختیار دیا ہوتا تو دنیا میں کوئی بیمار نہ ہوتا، اگر اختیار پورا کا پورا اللہ نے دیا ہوتا تو دنیا میں کوئی غریب نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اختیار دیتے، پورا کا پورا اختیار دیتے تو زمین پر کوئی کالا نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ماں کے پیٹ میں آدمی مجبور تھا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے اس کو مجبور بنایا تھا، لڑکا بننا لڑکی بننا اس کے اختیار میں نہیں تھا، لمبا قد پس قد بننا اس کے پاس نہیں تھا، اس کے اختیار میں نہیں تھا، گورا بننا سفید بننا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ نے جیسے چاہا ایسے اس کو وجود میں لائے، لڑکا یا لڑکی اللہ نے جیسا چاہا وجود میں آیا، پس قد لمبا قد جیسا چاہا وہ وجود میں آیا۔ لیکن زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اور یہ تھوڑا سا اختیار بہت تھوڑے وقت کے لیے دیا ہے، بہت تھوڑے وقت کے لیے، اور زمین پر بھی پورا اختیار نہیں دے دیا۔ باقی جن کی داڑیاں کالی ہوتی ہیں آٹومیٹک سفید بال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آدمی کی ان کے داڑیوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زمین پر تم با اختیار نہیں ہو، تم ایک اللہ کے تابع ہو۔ جب ہم چاہیں گے تمہاری روح کو قبض کر لیں گے اور ہمیش کے لیے تم کو اس زندگی سے محروم کر لیں گے۔ لیکن یہ جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ بننے کے اعتبار سے اصل ہے، بننے کے اعتبار سے اصل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے آدمی ماں کے پیٹ میں انسانوں کے اعضاء بنتے ہیں، یہ بننے کی جگہ ہے۔ اگر انسان ماں کے پیٹ میں اعضاء کے اعتبار سے کسی اعضاء کی کمی رہ گئی، جیسا کہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے، زبان میں بولنے کی طاقت ہے،
کانوں میں سننے کی طاقت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے آئے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے دیکھنے کی، تو اس کو اردو میں مادرزاد اندھا کہتے ہیں۔ اب دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر ان کو آنکھیں دینا چاہے نہیں دے سکتے، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر اس کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتے، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں ہے تو تمام ڈاکٹر مل کر اس کو کانوں میں سننے کی طاقت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی میرے بھائیوں بننے کی زندگی ہے، اسی زندگی پر فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن میں کہ یہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آدمی کے 2 ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہوگا، چاہے جنت میں جائے گا چاہے جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم تمام کی جہنم سے حفاظت فرمائے، لیکن اس کا فیصلہ اس زندگی میں ہوگا کہ اس زندگی میں انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر ہماری زندگیوں کی قیمت کو سمجھایا ہے کہ اس زندگی کی قیمت کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ایک مرتبہ زندگی دی ہے بننے کی، پھر تو زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، قیامت کے دن کی زندگی ہے، لیکن آدمی اس میں ایک آدمی اللہ کو ناراض کر شرک کے ساتھ دنیا سے گیا اور پھر وہ دوسری زندگی میں یہ چاہے کہ میں ایمان لے آؤں تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک کہیں گے کہ یہ ہمارے ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا سن لیا کہ جو تیرے نیک بندے زمین پر آ کر برگزیدہ بندے انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نمائندگی کرنے والی امت کہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، تو یہ ہے، لیکن ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہمارے پاس مہلت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ہماری ذاتوں پر محنت کرنی ہے، ہمیں ہماری ذات پر محنت کر ہماری اس ذات میں جیسا اللہ چاہتے ہیں ایسی زندگی ہمیں ہمارے وجود میں لانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی قدرت میں ہیں۔ پہلے کچھ نہیں تھا، وجود میں اللہ لائے ہیں۔ کون لائے ہیں بھائی؟ اللہ۔ عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وجود میں آنے کے بعد نفع نقصان پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو نفع پہنچاوے کس کو نفع پہنچاوے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی سنت رہی ہے کہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر کو ظاہر کیا ہے، لیکن یہ تاثیر ہمیشہ نہیں ہے۔ آگ میں جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، چھری میں کاٹنے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن چھری پر بھی کنٹرول اللہ کا چلتا ہے، آگ پر بھی کنٹرول اللہ کا چلتا ہے، پانی پر کنٹرول اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ چاہے تو آگ میں سے باغ بنا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، آگ پر اللہ کی چلتی ہے۔ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام پر آ کر نہ کٹواوے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ باقی اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ ان میں چیزوں میں تاثیر رکھی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ قدرت میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو 28 پاروں میں ذکر کیا، سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی، پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای، میرے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
ہی عصای کر کر 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. ایک تو ذات بیان کیا، ہی عصای، ذات کیا عصا ہے، نسبت اپنی طرف کی ہے کہ میرا عصا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بتایا، اتوکہ علیہ واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ اس کے فائدے کو بیان کیا کہ فائدہ کیا ہے کہ میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں تو درخت کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جھاڑتا ہوں اور اوپر کے پتے کو نیچے لاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اور فائدے اٹھاتا ہوں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج بھی امت مسلمہ کا یہی نعرہ ہے، کیا کرتے ہو؟ یہ میری آفس ہے. ذات کو بیان کرتے ہیں، ذات کو، اے میری آفس، اے میری دکان، اے میرا کھیت، اے میری پراپرٹی. پھر اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، میری ہے، میرے باپ کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، کہ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، جس کی ہوتی ہے اس کی طرف، اور اس کے فائدے گناتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے ذریعے سے یہ آیا، یہ آیا، یہ آیا. یعنی میرے پاس کھیت نہیں تھا، اسی دکان کے ذریعے سے کھیت لیا، یا میرے پاس کچھ نہیں تھا، اسی کے ذریعے سے مکان بنایا، یہ مکان بنایا، یہ مکان بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کہاں عصا، فائدے گنائے. اب فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عصا کو زمین پر ڈالا. جیسے عصا کو زمین پر ڈالا، یہ عصا اژدہا بن گیا. پہلے تو نفع کی شکل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر ہونے کے اعتبار سے ڈرنے لگے، پیچھے آنے لگے. اللہ نے کہا لا تخف، کہ موسیٰ ڈرو مت، اس کو پکڑو. جیسے پکڑا تو یہ پھر سے لاٹھی بن گئی. اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نفع نہیں ہے، کسی چیز میں نقصان نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. جب چاہتے ہیں ان چیزوں کو نفع میں بدل دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو نقصان میں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ نفع کی شکل کو نقصان میں بدل دیتے ہیں اور کن کے نقصان کی شکل کو نفع کی شکل میں بدل دیتے ہیں. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پکڑا، اللہ کے حکم کو پکڑا کہ اللہ کا حکم آیا تو اس کو زمین پر ڈالا تو اژدہا بن گیا. اللہ کا حکم آیا تو اس کو پکڑا. کہ اس زندگی میں اللہ کا حکم سب سے بڑا امر ہے، سب سے بڑا حکم ہے. ہر حال میں کے سامنے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اژدہا دکھائی دیا، نقصان کی شکل دی، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو پکڑا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع کی شکل میں پھر بدل دیا. تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں، اس بات میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حال میں اور کسی کی چیز میں بننے کی اور بگڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جتنے وقت کے لیے چاہے گا وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو پھر فرمایا کہ یہ چیزیں جو نفع کی چیز ہے اللہ اس کو نقصان میں بدل دیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. سمجھانا چاہتے ہیں امت کو کہ زمین پر اللہ کا حکم اصل ہے. آج میرے بھائیوں سب سے پہلے اللہ کا حکم چھوڑا جا رہا ہے اور خواہشات کی بنیاد پر چھوڑا جا رہا ہے. خواہش کو پوری کرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت کرنے کے بعد اس امت کو اس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے کہ اپنوں کو تو اپنوں کو، پرائے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے عزت ملتی تھی، انصاف ملتا تھا. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا میں پریشان ہے.
پریشانی کی وجہ اللہ کے حکموں کو چھوڑنا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا ہے، حضور کے طریقوں کو چھوڑنا ہے۔ حضور کے طریقوں کو رسم اور حضور کے طریقے جب سامنے آتے ہیں تو امت رسم کو اختیار کرتی ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑتی ہے، حضور کی امت کو چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی کا ذریعہ ہے۔ خواہش کو پوری کرنے کے لیے چند وقت کے لیے فائدہ ہوگا، جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے، ضرورت ہے، کھانا چاہیے، لیکن آدمی کھانا کھاتا ہے، زبان تک لذت باقی رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، حلق سے جیسے نیچے اترا اس کا ذائقہ ختم ہو گیا، پھر تھوڑے وقت کے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر اس کو بھوک لگے گی، پانی پی رہا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد اس کو پیاس لگے گی، آرام کیا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو تھکن لگے گی، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ خواہشات ہے۔ خواہشات کی مثال آگ کی طرح ہے کہ آگ میں جتنی بھی لکڑیاں ڈالو سب جل جائے گی، لیکن آگ نہیں بجھے گی۔ خواہشات کا منہ تو موت ہی، قبر کا، ہمارے نبی نے کہا کہ خواہشات تو قبر کی مٹی ہی اس کی پوری کرے گی، اور یہ دنیا میں خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جس چیز کا مطالبہ کیا تھا، اسی چیز کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے اور قیامت تک کے انسانوں سے ہے کہ آپ اس زندگی میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا آسمان کو نہیں دیکھا جب تک کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، شرم کے مارے انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ رونے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جس جگہ سے آئے ہیں وہاں کی نعمتوں کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ ہوئی ہیں اس کی توبہ کے لیے لگے رہے کہ شرم کے مارے آسمان کو نہیں دیکھا۔ یہی چیز کا مطالبہ ہم سب سے کیا جا رہا ہے، ہم سب سے کیا جا رہا ہے۔ یہ زندگی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمیں ہمارے مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ آج امت ضرورت میں لگ کر مقصد کو بھول گئی ہے۔ امت کی ضرورت، اس کا کھانا اس کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، مکان اس کی ضرورت ہے، سواری اس کی ضرورت ہے، نکاح اس کی ضرورت ہے، لیکن آدمی نے ان چیزوں کو سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ انہی کو سمجھ لیا، اور انہی کے لیے اپنی زندگی کے سرمایہ کو لگا دیا، مکان کو بنانے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے اپنے پوری زندگی کے سرمایہ کو لگا دیا، اور ان مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کو بھول گئے۔ حالانکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مقصد کو بیان کیا، زندگی کے مقصد کو بیان کیا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کے تمام چیزوں کا ایک نام ہے، ایک کام ہے، اور اس کا ایک مقام ہے۔ پنکھا کہ اس کا نام ہے پنکھا، اس کا کام ہے ہوا دینا، اور اس کا مقام ہے کہ چھت پر رہنا۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ اگر پنکھا اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کو اپنی جگہ سے اتارا جائے گا، اور اپنی جگہ سے اتار کر اس کو سروس کیا جائے گا، اس کو بنایا جائے گا۔ اگر بننے کے بعد پھر ہو گیا تو اپنی جگہ لوٹا دیا جائے گا، اگر نہیں ہوا تو پھر اس کو کونے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اصلی قیمت سے نہیں بکے گا، بھنگار کی قیمت سے بکے گا، کہ اسکریپ ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں آئے گا تو کوئی اس کی پاک نکال دے گا، کوئی اس کے اندر کا کیا نکال دے گا، سب نکال دیں گے، اور سب چیزوں کو الگ الگ کر دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بیان کیا ہے، هو سماکم المسلمین، کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان جو ظاہری جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام کے تمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جھلک رہے ہوں،
مسلمانوں کے اعمال بتا رہے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا حال دیکھیں کہ آج ہمارے کاروبار سے حضور کی سنتیں نکلی ہوئی ہیں، ہمارے کاروبار میں ہمارے خواہشات لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پرائے تو پرائے اپنے بھی دور ہو رہے ہیں. پرائے تو پرائے کافر اور اللہ کے نافرمان وہ تو دور ہیں ہی، لیکن ہمارے معاملات سے وہ بھی دور ہو رہے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایسا پاکیزہ دین اور طریقہ لے کر آئے ہیں کہ اس طریقوں میں سب کی دلجوئی ہے، سب اس دین کے اوپر جمع ہو جائے گی. اسی لیے دو صحابہ جب چین میں گئے ہیں، ان کے کاروبار کو دیکھ کر لوگ مسلمان بنے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھا تھا. قرآن پاک میں ہمارا نام مسلمان، ہمارا نام ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام تو مسلمان ہے. ہمارے کام کو بیان کیا کہ تمہارا کام کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے بعد ختم نبوت والی ذمہ داری، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم کو دی ہے. یہ ہمارا کام ہے. اللہ کی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے احکامات جتنے بھی ہیں ان تمام کے اوپر عمل کرنا اس کے اوپر، اور محمد رسول اللہ کہ اللہ کے حکم کو حضور کے طریقوں پر پورا کرنا. کہ یہ زندگی کا مقصد، یہ زندگی کا کام. پھر اللہ نے مقام بیان کیا کہ تمہارا مقام کیا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ ہمارا مقام قرآن پاک میں بیان کیا کہ عزت والے سربلند پوری دنیا میں کوئی قوم ہوگی تو وہ مسلمان ہو گئے. لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، یہی بات ہے، جیسا پنکھا اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے مقام سے اتارا جاتا ہے، اس کو اپنے مقام سے اتارا جاتا ہے. مسلمان کی قیمت غیروں کے نظروں میں بھی قیمتی تھی، لیکن آج ہم تمام کے تمام ہمارا حال جانتے ہیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے. ہمارے انفرادی اعمال، ہمارے اجتماعی محنت، ہر انسان اپنے انفرادی محنت کو اور اپنے اجتماعی کام کو جانتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس ہماری آخرت کی تیاری کے لیے بہت سارا وقت ہے، لیکن یہ وقت سستیوں میں ضائع ہو رہا ہے. علم کی نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی بنیاد پر ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے. کہ ہمارے پاس چائے کی لاری کے اوپر، پان کے گلے کے اوپر آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، لیکن ہماری نماز صحیح کرنے کے لیے، ہمارا قرآن پاک صحیح کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارا دل مسجدوں میں نہیں لگ رہا ہے الا ماشاءاللہ. ہمارا بازاروں میں گھنٹوں چلا جاتا ہے، مسجدوں میں منٹوں بھی نہیں رہتا. یہ سب سے بڑی ہماری بیماری ہے. اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میرے بھائیوں، ہمارے ذکر کا اہتمام کرنا پڑے گا. ذکر کا اہتمام کہ ان مقصدوں کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ہمیں ہماری دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. ہماری صلاحیتیں اللہ نے ہمیں کیا دی ہیں، اس کو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ہماری صلاحیتوں کو جانچنا ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، جب ہم نے ہمارے مقصد سے روگردانی کی ہے تو میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں. حالانکہ اللہ نے
ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اس کو دعوت کا سب سے بڑا بنیاد عمل دیا ہے، اور باطل کو زیر کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے دعوت کے ساتھ دعا دی ہے۔ پہلا معرکہ بدر حضور نے پورے دن میں تدبیریں سوچی ہیں اور راتوں میں اللہ کے سامنے اشیاء جاری کی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے آپ کی بات سن لی، بس فیصلہ ہو گیا حضور، بس آپ مت رو، کہ ایسی دعا کی ہے۔ ایک موقع پر فتح نہیں ہو رہی ہے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو امیر جماعت تھے، بس اللہ کے سامنے اتنا کہا ہے یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا جملہ کہا ہے یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا جملہ کہا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بس اتنا وقت گزرا تھا کہ ایک اونٹنی کو ذبح کرنے کا وقت اور ذبح کرنے کے بعد اس کو گوشت کو تقسیم کرنے کا وقت، یہ عامتاً پونا گھنٹہ سے سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، بس اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتار دی۔ اتنے وقت میں جب صحابہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں لے کر جانے کے لیے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے سے مدد کروائی۔ ملک شام میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ 1 سال ہو گیا، فتح الشام میں ہے کہ 1 سال ہو گیا، فتح نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ان کے خادم افطاری رکھتے تھے، اور وہ جب افطاری کرنے کے لیے آتے تھے تو دیکھا کہ افطاری نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن تیسرے دن خادم کو بلایا، میری افطاری مجھے مل نہیں رہی ہے، تو کہا کہ میں تو رکھ رہا ہوں، کہاں دیکھو کہاں جا رہی ہے۔ افطار کے وقت میں کتا آیا اور کتا اس سے افطاری کو لے کر بھاگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پتلے سے آدمی تھے، وہ بھی اس کتے کے پیچھے بھاگے۔ ایک چھوٹا سا نالا تھا، وہ کتا اس میں تیرتا ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے تیرتے تیرتے کہ قلعے کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، کہاں سے ہم داخل ہوں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتے کے پیچھے پیچھے ایک سرنگ آئی، ان سرنگ کے اندر کتا گھسا، یہ بھی گھسے، دیکھنا چاہتے تھے افطاری یہ کوئی ماجرا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سیدھے بادشاہ کے تخت کے بعد سرنگ جاتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے اور امیر جماعت سے کہا 100 آدمی دبلے پتلے مجھے دے دو، اللہ تعالیٰ نے کتے کے ذریعے سے میری مدد کر لی ہے۔ کہ جب مقصد پر تھے تو اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے سے رہبری کرواتے تھے۔ آج میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑا ہے، اس ذمہ داری کو چھوڑا ہے۔ یہ ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں، کوئی نبی پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 2 ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ ایک تو اپنی ذات سے دیندار بننا، اور اپنی ذات پر محنت کرتے کرتے امت مسلمہ کا ایک فرد اللہ کے کلمے کو سمجھ کر اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے والے بن جاوے، اس کی محنت کرنا۔ یہ ہم تمام کے ذمہ ہیں، ہم تمام کے ذمہ ہیں۔ اس کے لیے انفرادی اعمال یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے بدن کو 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ ہمارا ایک بدن ہے، ایک مٹی سے ہے، ایک انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح، اور روح یہ اس کی اصل ہے، روح یہ اس کی اصل ہے۔ اس لیے کہ جسم جب آدمی کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو آدمی پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، میت کوئی چیز نہیں، لا شے، کہ اتنی جلدی اس کا نام بھی بدل جاتا ہے اور اس کی صفت بھی بدل جاتی ہے۔ پہلوان آدمی کو لوگ اس کے لقبوں کے ذریعے سے پکارتے ہیں،
بڑے آدمیوں کو بڑے نام کے ذریعے سے پکارتے ہیں، لیکن جیسے اس کے بدن سے روح نکل گئی، اب تمام کے زبان پر بھائی میت کا وقت کب ہے، بھائی اس کا انتقال ہو گیا، میت کب اٹھائی جائے گی، بھائی میت کی نماز جنازہ کب ہے، سب کے زبانوں پر میت آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں 60 سال 70 سال جس چیز کے لقب کو کمایا تھا، انسان اتنی جلدی زیرو ہو جاتا ہے، اتنی جلدی زیرو ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا جو بدن ہے 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک مٹی سے اور ایک روح سے، اور اصل روح ہے، اصل دونوں کی غذائیں الگ الگ ہیں۔ جسم کی جو غذا ہے وہ زمین کے نیچے سے ہے، زمین کے نیچے سے، اور روح کی جو غذا ہے وہ آسمانوں سے ہے، وہ آسمان سے ہے۔ دونوں کی غذائیں الگ الگ ہیں۔ جیسے بدن بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دوا ہوتی ہے، اس کا پرہیز ہوتا ہے، اسی طرح روح کا پرہیز ہے، روح کی دوا ہے، روح کی دوا ہے، روح کی غذا نماز پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ہم ہمارے بدن کو 2 وقت کھانا نہیں دیتے، 2 وقت کھانا نہیں دیتے تو ہمارا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سوچے کہ ہم نے ہمارے روح کو غذا کب دی تھی؟ ذکر یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے، تقویٰ یہ روح کی غذا ہے، پرہیز غیبت سے بچنا یہ روح کی بیماری لگ جاتی ہے، غیبت سے بچنا یہ اس کا پرہیز ہے، یہ اس کی بیماری ہے کہ ہر آدمی غیبت سے بچے، ہر آدمی غفلت سے بچے، ان تمام کے تمام چیزوں سے بچے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم تمام کے تمام کو ہمارے بزرگوں کی طرف سے فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور ہمارے اس طبقے کو تو یہ کہا جا رہا ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ بھائی فجر کا وقت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے پورے دن میں ہر عمل کو کر کے دیکھا، لیکن صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں آدمی جو اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ یہ وقت آرام کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، اور اپنے گھر والوں کے مسائل، اپنے محلے والوں کے مسائل اور پوری دنیا کے ایک مسلمان کے مسائل حل کرنے کا وقت ہے کہ ہمارے صبح کی تسبیح، صبح کی قرآن پاک کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام صبح صادق سے پہلے ہمارا ہو رہا ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ دعوت کے کام کرنے والے اور ہر مسلمان کے لیے صبح صادق سے پہلے کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اگر آدمی رہ جاوے تو پھر فجر کے بعد کا وقت کہ دعا جیسی ہو جائے، مشورہ جیسا ہو جاوے، اس کے بعد آدمی اپنی انفرادی معمولات میں لگے۔ یہ انفرادی معمولات یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ہر آدمی ذکر کا اہتمام کرے کہ ذکر کے ذریعے سے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی، دلوں کی سختی دور ہوگی۔ ذکر کی وجہ سے آدمی اللہ سے قریب ہوگا، اور جو قریب ہوتا ہے اس کی سنی جاتی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک کا اہتمام، درود پاک کا اہتمام، اور تیسرا 100 مرتبہ استغفار، قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ موقع دے تو ہم تمام کے تمام کو بزرگوں کی طرف سے ہیں، بزرگوں کی طرف سے حکم ہے کہ بھائی ہر آدمی ایک پارہ اندر دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھے۔ اگر پڑھ کے نہیں آتا ہے تو جیسے جماعت میں نکلنے کے بعد آدمی پونا گھنٹہ مشق قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے پر کر رہا ہے، اتنا وقت وہ اپنے اتنا قرآن، جتنا قرآن اس کی نماز کو صحیح کر دے، سب سے پہلے اتنا قرآن سیکھے، پھر اس کے بعد بتدریج وہ اپنا قرآن یاد کرنا شروع کرے۔ مصنون دعاؤں کا اہتمام، مصنون دعائیں شیطان اور جناتوں کی دوڑ کے لیے کہ آج جتنے بھی شکایتیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ سنت طریقے ہماری زندگیوں سے چھوٹے ہوئے ہیں، کہ مصنون دعاؤں نے اللہ کا عرش دیکھا ہوا ہے اور ان سے امت کے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسائل حل ہوئے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ
اپنے جن کاروبار میں مشغول ہیں ان کاروبار کا علم ہم حضرات علماء سے سیکھیں، اس کے طریقے سیکھیں، اور یہ چیزیں وجود میں عملی طور پر وجود میں کیسے آئے گی، اس کے لیے یقین کا پیدا کرنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں وہ استعداد پیدا کی تھی۔ آج ہم تمام کے تمام چاہتے ہیں دین پر عمل کریں، کوئی جاتا ہے تو دعاؤں کی درخواست کرواتا ہے، دلوں میں نیت ہے، لیکن جب موقع آتا ہے عمل کرنے کا، نیک کام کرنے کا، تو نیکی ہم سے نہیں ہوتی، اور گناہ سے بچنے کا موقع آتا ہے تو گناہ سے نہیں بچ پاتے۔ کیا بات ہے کہ بات یہی ہے کہ آدمی کا یقین کمزور ہے، تو سب سے پہلے آدمی اپنے یقین کو مضبوط کرے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر، جیسے بیمار آدمی علاج کو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے ماہر ڈاکٹر کے پاس 2 گھنٹے باہر بیٹھنا پڑے تو 2 گھنٹے باہر بیٹھ لیتا ہے، 2 گھنٹے باہر بیٹھ لیتا ہے۔ اگر سفر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے تو وہ سفر کر لیتا ہے، علاج کو یہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے روح کی جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کہ بیمار آدمی موت آ جائے گی کیا ہوگا، باقی روح کا جو مریض ہوگا اللہ کا فضل شامل نہ رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے اپنے روح پر ہم سب کو محنت کرنا ہے، اور جو بھی عمل کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور شعبے کا ہم علم لیں۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے، یہ تمام کے تمام مسائل کا حل ہے۔ درود شریف بہت بڑی چیز ہے، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ غموں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتائی کہ یہ پڑھو غموں سے نکل جاؤ گے۔ پوری دنیا کے مسائل کا حل ان 3 تسبیحات میں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے مشائخ اپنے تمام تر جتنے بھی تصوف کے لائن کے مراحل ہوتے ہیں ان مراحل سے گزرنے کے بعد ان مرحلوں پر باقی رہنے کے لیے تیسرے کلمے کا اہتمام کرتے تھے۔ محنت کرتے کرتے، انفرادی عمل کرتے کرتے ہم جس مرحلے پر پہنچیں گے اور جتنا بھی ہمارے اندر نور باقی ہوگا وہاں پر باقی رہنے کے لیے یہ تیسرے کلمے کی تسبیح ہے۔ ایک مرتبہ ایک نان بھائی تھا، تو اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ عصر کے بعد کی مجلس اسی وجہ سے کہ آدمی اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہم اپنے گھر والوں کے بھی ذمہ دار ہیں، اپنے بچوں کے بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے محلوں کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم ہماری ذات پر محنت کریں، اپنے گھر والوں پر محنت کریں۔ جو عورت ہمارے نکاح میں آئی ہے اس کی زندگی ہمارے پاس امانت ہے بحیثیت شوہر ہونے کی، یہ ہمارے پاس اب موت تک ہمارے پاس رہے گی۔ اس کے لیے جیسے ہم ہماری فکر کر رہے ہیں حکمت کے ساتھ اور افہام تفہیم کے راستے سے سمجھاتے ہوئے، ہم بھی ہمارے گھر والوں کی فکر کریں، ہمارے بچوں کی فکر کریں، اور یہ معاملات ہمارے بچوں کی زندگیوں میں آوے، ہماری اولادوں کی زندگیوں میں آوے، ہمارے محلے کے ایک فرد کی زندگیوں میں آوے۔ اس کا میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک انشاءاللہ انفرادی اعمال کو مضبوطی کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ اجتماعی محنتوں میں بھی لگن اور فکر کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ انشاءاللہ لگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کے تمام قابل کے توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نکاح ہے، نکاح کی مجلس میں بیٹھنا بھی سنت ہے، اس لیے تمام ساتھی بیٹھے رہیں۔